اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شہر کی ایک پہچان ہوتی ہے اور پرنڈا شہر کی پہچان ہے حضرت خواجہ بدرالدین شہید چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت کے ہی سائے کرم سے، ان کے دعا سے یہاں پر بسا ہے ایک روشنی کا مرکز، ایک تعلیم کا گھرانہ۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دارالعلوم شہید اعظم کی۔ ومولانا محمد اللہم صل علی۔ دارالعلوم شہید اعظم کی بنیاد ایک مقصد کے ساتھ رکھی گئی تھی، جو تعلیم، تہذیب اور تربیت کا ایک بہترین نمونہ بن کر کے سامنے آ رہا ہے۔ موجودہ وقت میں دارالعلوم شہید اعظم میں بچوں کو صرف دینی ہی نہیں پڑھایا جاتا، دین کے ساتھ ساتھ انہیں دنیائی سبجیکٹس جیسے انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، ہندی اور ایسے دیگر سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اس چھوٹے سے اور پیارے سے ادارے میں تقریباً 60 طلبہ اپنا آنے والا کل اچھا بن سکے، اس لیے محنت کر رہے ہیں۔ مرضی میرے حضور دی تقدیر بن گئی، مرضی میرے حضور۔ مدرسے کا مقصد صرف دینی تعلیم ہی نہیں دینا، بلکہ بچوں کو ایسی تعلیم دی جائے جس میں بچے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر کے آگے بڑھے اور کامیاب ہو سکے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ دارالعلوم شہید اعظم کی کامیابی کا راز صرف بچے ہی نہیں ہے، یہاں کی پڑھائی ہی نہیں ہے، بلکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہاں کے دیگر کمیٹی ممبرز، ٹیچرز جیسے مولانا سرفراز شیخ جو کہ بچوں کو قرآن حفظ کراتے ہیں، مولانا شاہ نواز رضا جو بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں، امن سر جو کہ بچوں کو یہاں پہ انگلش، میتھس، ہندی دنیائی سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، اور ساتھ ہی عارف سر جو بچوں کو فزیکل ایجوکیشن کے کلاسز لیتے ہیں۔ یہ سبھی ٹیچرز اور یہ سبھی کمیٹی ممبرز اس کامیابی میں شامل ہیں۔ کجرے بنا کرو، اس ذکر کی نہ کوئی مثال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شہر پرنڈا کی سرزمین پر حضرت خواجہ بدرالدین شہید چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ایک عظیم الشان دینی ادارہ چلتا ہے جس کا نام دارالعلوم شہید اعظم ہے، اور الحمدللہ اس ادارے سے آج تک سینکڑوں طلبہ فارغ ہوئے ہیں اور ملک کے الگ الگ شہروں میں دین و سنت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور آج بھی اس ادارے میں تقریباً 60 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے رہنے، کھانے پینے وغیرہ کا انتظام ادارے کی طرف سے ہی کیا جاتا ہے، اور ادارے کی طرف سے بچوں کا مفت میں علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ شہر پرنڈا کی سرزمین پر جو حفاظ ہے، ان میں سے اکثر اسی ادارے سے فارغ ہے۔ تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں اس چینل کے ذریعے کہ جو لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کریں تاکہ آپ کے بچے بھی حافظ قرآن بن جائے، دیندار بن جائے۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے صرف حافظ بنے، دیندار بنے، بلکہ دینداری کے ساتھ
آپ کے بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم کا بھی اس ادارے میں اہتمام کیا گیا ہے، اور باضابطہ اس کے لیے ایک ٹیچر جن کا نام امن ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں، جو بچوں کو انگلش، ہندی اور حساب وغیرہ پڑھاتے ہیں، اور ساتھ ہی میں بچوں کو اردو کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ تو آپ حضرات اپنے بھی بچوں کو داخل کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس ادارے کے جو بھی اخراجات ہے، جو بھی خرچ ہے، وہ صدقات، خیرات اور آپ کے تعاون کے ذریعے پورے ہوتے ہیں۔ تو اس ادارے کے جو بھی ذمہ داران یا سفیر آپ کے پاس تعاون کے سلسلے میں آئے تو آپ زیادہ سے زیادہ دل کھول کے ان کا تعاون کریں تاکہ ادارے کو مضبوط بنا دیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو جاوے جے جاوے سونا سیر چمن سارا گلشن سیس نواوے جے پاوے سونا ہاتھ کھلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے پاس جو طالب علم ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو صرف دنیاوی ڈگری نہیں بلکہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اور دین بھی، اور سب سے اہم چیز کہ علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کرتے کہ ہمارے بچے اخلاق، کردار، تہذیب و تمدن کا ایک پیکر بن کر کے چمکے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ راہ راست پہ ادب اور تہذیب کے ساتھ بچہ اس مدرسے سے ہمارا نکلے۔ صرف دین نہیں، علم کے ساتھ ساتھ تہذیب کا بھی ہونا ضروری ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے بچے تہذیب کا اعلیٰ پیکر بن کر کے چمکے۔ اس مدرسے میں ایک صدر مدرس کی حیثیت سے رکھتا ہوں، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو حفظ و قرأت کے ساتھ ساتھ دور والے بچے بھی میرے پاس ہیں، ان تمام بچوں کو پڑھانا اور تمام بچوں کا دیکھ بھال، بچوں کا رہنا سہنا، کھانے پینے کا ہر ایک چیز مجھے دیکھنا پڑتا ہے۔ اور اللہ کے کرم سے خواجہ بدر الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دعا سے یہ کام ہم اچھے پیمانے پر انجام دیتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جب تک بھی رہیں اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے اس مدرسے کو عروج تک پہنچائے، کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے۔ ہر ایک انسان کا کچھ نہ کچھ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ٹارگٹ لے کر کے چلتے ہیں، اور میرا ٹارگٹ یہی ہے کہ میں جب تک بھی رہوں اور جہاں پر بھی رہوں، میں صرف اور صرف بچوں کو تعلیم و تربیت کا معاملے میں، بچوں کے ساتھ محنت کرنے کے معاملے میں میری کوشش رہتی ہے کہ میں بچوں کو اچھے سے اچھے بنا کر کے یہاں سے باہر بھیجوں۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس بھی محنت کرنے والے بچے ہیں، جو بچے محنت کرتے ہیں تو بچوں کے محنت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جذبہ آتا ہے، ہمیں بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی بچے پڑھنے والے ہیں، اور بچوں کے اندر ایک جنون ہے، ایک شوق ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارے سر آتے ہیں پڑھانے کے لیے، جو ہے تو انگلش وغیرہ اور گنت وغیرہ پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی عروج پر ہمارا مدرسہ ہے۔ اور بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت ہی مسرت و شادمانی سے آپ تک اطلاع دی جاتی ہے کہ الحمدللہ اس بار ہمارے مدرسہ دارالعلوم شہید اعظم چشتی میدان درگاہ شریف میں خواجہ بدر الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے روحانی فیض سے اس بار ہمارے مدرسے میں 15 بچے
جو حفظ قرآن مکمل کر کے نکلے، جن کی دستار بندی اس بار ہونی ہے، تو اس پروگرام جو ہے تو ہمارا آنے والے مہینہ یعنی 6 نومبر 2025 بروز جمعرات کے دن رکھا گیا ہے، اور بہت اعلیٰ پیمانے پہ یہ پروگرام رکھا گیا ہے، جس کو مدعو کرنے کے لیے شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ و مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ نگراں سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں سے تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی دیگر علماء کرام تشریف لانے والے ہیں، اور بڑی شادمانی سے اور ادباً آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس پروگرام میں شرکت فرمائے اور ثواب دارین حاصل کرے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عارف تنبولی۔ دارالعلوم شہید اعظم مدرسے میں ایک فٹنس کوچ ہوں، اور 3.5 سال سے میں دارالعلوم شہید اعظم مدرسے میں خدمت کر رہا ہوں، فٹنس کوچ بول کے۔ اور اس مدرسے کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ماشاءاللہ بہت بہترین مدرسہ ہے، یہاں کے لوگ ماشاءاللہ اس سے بھی خوبصورت اور بہت نیک دل لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ کمیٹی بھی بہت خوبصورت اور بہت بہترین کمیٹی ہے، بہت ہارڈ ورکنگ کمیٹی ہے مدرسے کی۔ اور ایک بات کہنا چاہوں گا مدرسے کے لیے میں کہ دینی تعلیم تو دی جاتی ہے، اسی کے ساتھ میں دنیائی تعلیم بھی دی جاتی ہے، جیسے کہ اسکول ایجوکیشن ہو یا فٹنس ایجوکیشن ہو، فٹنس کے لیے تو الگ سے کلاسز ہے، اور قرآن کی تعلیمات بھی دی جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت بہترین اور ایڈوانس مدرسہ ہے، ہر چیز سسٹمیٹک جہاں کے وہاں رکھی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں کے حافظ صاحب لوگ، عالم لوگ، سر لوگ بھی بہت محنتی لوگ ہیں، اور ان سے زیادہ یہاں کے بچے بھی بہت محنتی اور خدمت گزار بچے ہیں۔ تو بس یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ مدرسہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور اسی طرح سے جو ہمارے جو کمیٹی ہے، ہمارے جو ٹیچرز لوگ ہیں، جو ہمارے حافظ صاحب لوگ ہیں، اور اس میں محنت کرے اور اس مدرسے کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ لے جانے کی ہم سب مل کے کوشش کریں گے۔ السلام۔ اج تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، او میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈر دل عشق نہ مار متا بے ادبی ہو جاوے، جے جاوے سونا سیر چمن سارا گلشن سیس نواوے، جے پاوے سونا ہاتھ کلا وچ رل جاوے، جے کھولے سونا ول زلفاں دے راہی راہ بھل جاوے۔ دارالعلوم شہید اعظم صرف ایک مدرسہ ہی نہیں بلکہ ایک تعلیم کا گھرانہ ہے، ایک روشنی کا سفر جو ہر دل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک ایسا سفر جو زندگی کو بہتر بناتا ہے، اور ہر طالب علم کے دل میں ایک نئی امید جگاتا ہے۔ یہاں ہر کتاب میں روشنی، ہر دعا میں برکت، اور ہر مسکراہٹ میں ایک نئی کہانی لکھی جا رہی ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ دارالعلوم شہید اعظم کو اسی طرح کامیاب کرتے رہے، اور ساتھ ہی جو لوگ بھی دارالعلوم شہید اعظم میں محنت کر رہے ہیں ان سب کو بھی کامیاب کرے، صحت مند رکھے۔ میں امن خان آپ کی اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
रा